طاقت کی لڑائی میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہا، سیاستدانوں سول حکومتوں کو ہمیشہ شکست، سیاستدانوں میں مقابلہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا بننے کا رہتا ہے، کیا مداخلت کو روکنے کے لیے کوئی سنجیدہ نہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا بننے کا مقابلہ آخر کب تک؟ انصار عباسی کا کالم۔ سینئر صحافی اور کالم نگار انصار عباسی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار ختم ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصول کی بات جو ہم سب کرتے رہتے ہیں اور اکثر جو تجزیوں اور تبصروں میں کہیں سنی جاتی ہے۔ آئین و قانون کے تحت بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے پیچھے ہٹ جائے اور سیاستدانوں کو سیاست کرنے دے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کی وجہ سے ہماری جمہوریت لولی لنگڑی ہی رہی اور اس نے عوام کو کچھ نہ دیا۔ یہ سب سچ ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کو روکنے میں واقعی سنجیدہ بھی ہیں یا نہیں؟ تاریخی طور پر اس معاملے کو سمجھا جائے تو یہ طاقت کی ایک ایسی لڑائی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہا، جبکہ سیاستدان اور سول حکومتیں اس لڑائی میں ہمیشہ ہارتی ہی رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہائیبرڈ یا کنٹرول جمہوریت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہمیشہ اقتدار میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں کو استعمال کیا۔ اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی کا حصول ہمارے سیاستدانوں کی سیاست کا ہمیشہ سے محور رہا۔ اگر ایک سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر ہوتا ہے تو اس کے لیے سیاست اور اقتدار کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے میں مخالف سیاستدان کبھی کبھار سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر تنقید کرتے ہیں، لیکن بار بار یہی دیکھا گیا کہ اصل کوشش ان مخالف سیاستدانوں کی بھی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر کو اسٹیبلشمنٹ سے دور کیا جائے اور خود کو اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر بنایا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے آنے کی ریس نے ہمارے سیاستدانوں کو سیاست کے اصل مقصد اور عوامی خدمت سے دور کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، کبھی ایک سیاسی جماعت کی حکومت تو کبھی دوسری سیاسی جماعت کی حکومت، لیکن عوام کی خدمت، سروس ڈیلیوری، پرفارمنس، بہترین گورننس اور سسٹمز کی مضبوطی جو ایک کبھی نہ پورا ہونے والا خواب ہی رہا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنے، عمران خان نے بھی 3.5 سال حکومت کی، پیپلز پارٹی کو بھی حکومتیں ملیں، لیکن ایسا کیوں ہے کہ کوئی ایک بھی اسلام آباد جیسے شہر میں CDA جیسے محکمے کو ٹھیک نہ کر سکا؟ پولیس کا نظام ہو، محکمہ مال، بجلی یا گیس کنیکشن لینے کا معاملہ ہو، یا بچے کی پیدائش یا کسی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، ہر جگہ رشوت اور سفارش کا راج ہے۔ دوسرے شہروں، صوبوں اور دور دراز کے علاقوں میں سرکاری محکموں کا حال تو بہت ہی برا ہے۔ اب نظام کو درست کرنا ہے تاکہ عوام کو سہولتیں ملیں، ان کے سرکاری محکموں میں کام جائز طریقے سے بآسانی ہو، پولیس انصاف کچہری دینے میں فعال ہو۔ یہ وہ کام ہے جس کے لیے پیسہ نہیں بلکہ نیت اور نظام بنانے کا عزم درکار ہے، لیکن کوئی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عوام تھکے کھا رہی ہیں اور سیاستدانوں کے بار بار کے وعدوں سے تنگ ہیں۔ سیاستدان پرفارمنس اور اچھی حکمرانی کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ہی خواہاں رہتے ہیں۔ سیاستدانوں میں مقابلہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا بننے کا رہتا ہے۔ نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنے اور اب جس طریقے سے وہ لندن سے واپس آئے ہیں اور 4تھی بار وزیر اعظم بننے کے خواہاں ہیں، اس کا سویلین سپریمیسی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ عمران خان جیل میں ہیں اور جب سے ان کو نکالا گیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ساری لڑائی کا مقصد اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کرنا ہی ہے۔ وہ سیاستدانوں سے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر کے اپنے معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ بلاول بیچارے کا تو گلہ یہی ہے کہ اس میں کیا کمی ہے کہ اسے لاڈلا نہیں بنایا جا رہا۔ باقی سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کو ایک طرف رکھیں۔ پاکستان کی بڑی 3 سیاسی جماعتیں تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہی یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان میں سے نہ کبھی کوئی سیاسی معاملات پر بات کرے گا، نہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار حاصل کرے گا اور نہ ہی لاڈلا بنے گا، لیکن مجھے ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا۔